راول ٹی وی کی جانب سے طاہر گورا بلا تکلف بحث مباحثہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم کچھ پروگراموں میں کشمیر کے سلگتے ہوئے مسئلہ پر آپ کے ساتھ پروگرام پیش کر رہے ہیں، اس لیے کہ کشمیر کا سلگتا ہوا مسئلہ پاکستان، ہندوستان اور کشمیریوں کے لیے ایک ایسا مسئلہ بن چکا ہے جو امن کے لیے ایک طرح سے کوئی اچھی بات نہیں۔ ہم نے گزشتہ پروگرام میں اپنے دو انتہائی اہم دوستوں کو اپنے شو میں مدعو کیا۔ ایک جناب حمید باشانی صاحب تھے اور ان کے ساتھ سری نگر کشمیر سے فاروق پاپا صاحب تھے۔ ان دونوں نے بہت اہم باتیں کی، مگر جب بھی کبھی کشمیر پر ناظرین پاکستانی میڈیا کی طرف سے خاص طور پر بات چیت پیش کی جاتی ہے تو کشمیر کے اصل بیٹوں کو ہم ہمیشہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ میری مراد کشمیر کے ہندو پنڈت ہیں۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ٹورانٹو میں ہمیں ایسے تین انتہائی جہاں دیدہ ساتھی میسر آئے جن کا تعلق کشمیر کی ہندو پنڈت برادری سے ہے۔ وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں۔ میں آپ سب دوستوں کا تعارف ناظرین آپ کے ساتھ کرواتا ہوں۔ میرے ساتھ آج پھر حمید باشانی صاحب میری درخواست پر تشریف لائے، جو نامور وکیل، ایکٹیوسٹ اور پاکستان کی طرف سے جو کشمیر جسے ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں ان سے ان کا تعلق ہے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بہت ہی محترم جناب پران ناتھ ہانڈو صاحب، جو ریٹائرڈ بینکر ہیں اور آڈیٹر۔ جی شکریہ، انہوں نے میری تصحیح کی، ریٹائرڈ آڈیٹرز ہیں اور بہت کشمیر کی ہسٹری پر ان کی گہری نظر ہے۔ ان کی باتیں بھی ہم سنیں گے۔ ڈاکٹر رنویر شاردا، ان کو ٹورانٹو میں کون نہیں جانتا، اور ساؤتھ ایشین میڈیا کے جو پائنیئر ہیں ٹورانٹو میں، آپ ان میں سے ایک ہیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر رنویر شاردا بھی اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں۔ تھینک یو۔ ڈاکٹر شاردا صاحب کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ودیا گوشن دار صاحب، اور آپ آئی ٹی کنسلٹنٹ ہیں، کشمیر کی ہندو پنڈت فیملی سے تعلق ہے، اور روشنی ڈالویا بہت اچھے رائٹر ہیں، انہوں نے بہت ساری کہانیاں لکھی ہیں، ہندی رائٹر گلڈ کے ممبر ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں دیپک رازدان صاحب۔ دیپک رازدان صاحب جو ہے میڈیکل پروفیشن سے ان کا تعلق ہے، اور رازدان نام اتنا ہمیں اچھا دل کو بھاتا ہے کہ جیسے کسی شعر کا تخلص ہو۔ رازدان صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بھی بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ اور بشانی صاحب، جیسا کہ آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ سے میں گفتگو شروع کرتا ہوں۔ ہماری آج کی گفتگو کا بنیادی مقصد ہمارے وہ کشمیر کے بیٹے جن کو پاکستانی میڈیا ہمیشہ سے اگنور کرتا چلا آ رہا ہے، آج وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم ان کے حوالے سے کشمیر کا پس منظر جاننا اور سننا چاہیں گے، اور میں اگر چند تھوڑی سی بات آخر میں افضل گرو کی پھانسی کے حوالے سے اور اس کے کشمیر پر کیا اثرات ہو رہے ہیں اس میں بھی ہم آخر میں بات کریں گے۔ آپ بشانی صاحب یہ ہمیں بتائیے کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے اپنے جو ہم کشمیری جو کہنا چاہیے تین ایسے کشمیری ساتھی جن کو ہم مس کرتے چلے آ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، اور یہ آپ کی جو میڈیا کی پریزنٹیشن ہے اس میں ایک بہت زبردست قسم کا اضافہ ہے کہ آپ نے کشمیر کا اصل چہرہ جو ہے وہ پیش کرنے کی آپ نے کوشش کی ہے، اور کامیاب کوشش کی ہے۔ اس میں اگر ایک آدھ آپ کمیونٹی اور بھی لے آتے، مثلا ہمارے سردار جو بھائی ہیں وہ بھی کشمیر کمیونٹی میں ہیں، بدھسٹ ہیں، وہ بھی ہوتے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی میجارٹی کی ریپرزنٹیشن یہاں پہ، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پنڈت جو ہیں وہ سن آف سائل ہیں، ٹھیک ہے، دھرتی کے اصل بیٹے جو ہیں اور دھرتی کے اصل وارث جو ہیں وہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو نکال کے تو کشمیر کی جو ڈیفینیشن ہے وہ باقی نہیں رہتی۔ ہر ملک کی ایک پہچان ہوتی ہے، کشمیر کی جو ہسٹوریکل کلچرل جو ہماری ثقافتی پہچان ہے اس میں پنڈت اور کشمیر جو ہے لازم اور ملزوم ہے۔ ان کا کنٹریبیوشن ہے ایجوکیشن کے اندر، کلچرل ڈیولپمنٹ کے اندر، کشمیر کی ہسٹری کے اندر ان لوگوں نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا ہے، شروع سے ایک جو ہے ان کا رول ہے، بہت پہلے سے، صدیوں سے آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس رول کو اچانک آپ لے آ کے انڈرمائن کرتے ہیں، اور اگر آپ ان کو ایکسکلوڈ کرتے ہیں کشمیر کی سول سوسائٹی سے، وہاں کی پاپولیشن سے، تو آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ ایک دھرتی کو بیچ سے کاٹ کے تو اس کے ٹکڑے کر کے اس کو بیکار کر دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے
بہت آپ ان لوگوں کو ڈسکشن میں جو ہے وہ لے کے آئے ہیں. بہت اچھی بات آپ نے کی. اور میں اب تاریخ کے حوالے سے جناب رام ناتھ صاحب کی طرف آتا ہوں. سر یہ ہمیں بتائیے, میرا ایک آپ سے جانکاری کے حوالے سے سوال ہے کہ جب میں کشمیری ہندو پنڈت ٹورانٹو میں ڈھونڈ رہا تھا تو مجھے ایک میرے دوست نے کہا کہ تم کشمیری ہندو ہی ڈھونڈ لو, پنڈت کیوں ڈھونڈنا چاہتے ہو؟ تو یہ تاریخ کی کانٹیکسٹ میں بتائیے کہ یہ کیا بات ہے. دیکھیے صاحب, میں آپ کو کرسٹل کلیئر کٹ میں بتا دوں گا کہ کشمیر کیا ہے اور کشمیر کی اصلیت کیا ہے. جی بتائیے. دیکھیے کشمیر نام جو ہے یہ کشپ رشی ایک ہوئے ہیں, انہوں نے ایک سارا ایک ستیسر نام سے ایک جھیل جیسا تھا, دیر واز نو پاپولیشن ایٹ آل. تو اس میں اس نے اپنے تپسیا کے طاقت سے اس کو سکھایا اور اس کو کنورٹ کیا انٹو اے ویلی. ٹھیک. تو اس کے بعد اس کا جو بیٹا تھا, یہ تو بڑی لانگ ہسٹری ہے, اتنا میں ڈیٹیل میں جاؤں گا نہیں. اس نے وہ ناگارجن وغیرہ اس کو منشیہ روپ میں بنا دیا یہ وہ. لیکن ایکچوئل ہسٹری جو ہے کشمیر کی وہ ہے ہندو گھر. کشپ مر اس کو بولتے, کشپ مور کشمیری میں بولتے رہنے کا جگہ. تو کشپ مور یہ تھا اور اسی کو پھسلتے پھسلتے یہ کشمیر بن گیا. اور کشمیر کے اوریجنل باشندے جو تھے, کشمیر کے جو اوریجنل رہنے والے تھے, ایون اپ ٹو 1320 عیسوی مطلب عیسوی تک وہ تھے اونلی ہندوز. اچھا. جس کو ہم کامن نیم دیتے ہیں کشمیری پنڈتس کا. ہندو اینڈ پنڈتس از ناٹ سپریٹ. ہندو ہی پنڈت ہے, پنڈت ہی ہندو, برہمن ہے, آل برہمن. تو اس سٹیج تک یہ ہندوؤں کا, اس میں بادشاہ جو ہوتے تھے وہ بھی سارے ہندو ہی ہوتے تھے, للتا آدتیہ, اونتی, ورمن, یہ وہ. لیکن اس پوائنٹ پر آ کر وہ جو مسلم کلچر تھا اس نے تھوڑا تھوڑا انفلوئنس اپنا گین کرنا شروع کر دیا. اور ایز انویڈرز مسلم رولرز آگے. پہلا جو تھا اس میں وہ رنچن شاہ کے نام سے ایک ہندو ہی تھا, وہ کنورٹ ہو گیا. اس نے اپنا نام بدل کے اپنا وہ نام بنا دیا کہ اس نے اپنا وہ صد الدین. اچھا. وہ پہلا مسلم رولر بن گیا. اور اس کے ساتھ ہی ایک بلیسنگ ہو گئی. ایک وہ تھے سید ہمدانی صاحب, جن کو کشمیری لوگ کہتے ہیں شاہی ہمدان. انہوں نے پھر کنورشن کا وہ ٹیبل شروع کر دیا. پھر مسلم کلچر بھی ہمارے ساتھ شان بشانہ وہ رہنے لگے اور یہ دور چلتا رہا. ہم کشمیری لوگ ایسے, جب میں کشمیری کہتا ہوں تو ایوری ہندو آف کشمیر اینڈ ایوری مسلم آف کشمیر از کشمیری. دے ہیو گاٹ ایکول رائٹ. وہ ایک ہی, ہم اس کو کشمیری میں کہتے ہیں حضرت آدم زی گبر زائے ایک رت آورین تو ایک رت قبر. دو ہی بیٹے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے, ایک نے وہ شمشان گھاٹ پکڑ لیا, ایک نے وہ دفن ہو گیا بیٹا اس کا. بہت اچھی بات. تو اس طرح سے کشمیری کلچر جو تھا یہ 1986 تک بیسیکلی وی ور لیونگ لائک بردرز. وہاں پر کوئی کسی قسم کا تنازع نہیں تھا. لیکن کچھ ایسے نظر لگ گئی میرے کشمیر کو کہ ایسا ایک کلچر وہاں پر آ گیا. یہ کہاں سے آ گیا؟ میں پالیٹیشین نہیں ہوں, میں نہیں بتاؤں گا, یہ تو پالیٹیشینز کا کام ہے. وہ ایسا ایک آندھی, ایک ایسا زہر وادی کشمیر میں آ گیا گن کلچر کا, جس نے تباہی مچا دی. آپ نے بہت اچھی باتیں کی, آپ سے ہم بات چیت جاری رکھیں گے, مگر آپ نے ہمیں ایک اچھا پرسپیکٹو دیا. ڈاکٹر شاردا صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. آپ کا تو نام بھی جو ہے کشمیری لگتا ہے, آخری جو سب میں آپ پنجابی ہیں میری طرح کے بول چال میں. آپ ہمیں بتائیے کہ کشمیر کے حوالے سے آپ کا کیا سمبند ہے؟ دیکھیے بیسیکلی میری جو مدر, میرے جو نانکے ہیں وہ جموں میں, میری جو ماں کی بھوا تھی جی وہ وہاں پر ڈاکٹر تھی جموں کے راجے کے گھر پہ. ٹھیک. تو دیٹس آئی تھنک 100 years بیک. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہماری جو فیملی ہے وہ جموں کے ساتھ ہی سیالکوٹ میں میری نانی جو ہے وہ قلعہ صوبہ سنگھ ایک وہاں پر ہے, وہاں پر وہ جا کے ٹیچر لگ گئی اور پھر فیملی جو ہے وہاں سے مائگریٹ ہو گئی. تو یہ تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے نانکوں سے میں ادھر کا ہوں. لیکن میں تھوڑا سا نا اس کو ڈفرینٹ پرسپیکٹو میں لوں. جی ضرور. انہوں نے ہسٹری کی بات کی کہ ہسٹری میں ایسے ایسے ہوا. میں 1947 سے بات کروں گا. میں 21ویں صدی میں آج کل جو ہو رہا ہے اس کی بات کروں گا. ٹھیک, ضرور. جو ہو گیا سو ہو گیا. آج کل کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوگا, میں اس طریقے سے کشمیر کی پرابلم یا اور کوئی بھی پرابلم ہو
میں اس کو اس ڈھنگ سے سوچتا ہوں. یہ نہیں سوچتا کہ ہم وہاں سے نکل گئے. وہ سب پرابلمز جو ہیں وہ پالیٹیشینز نے کریٹ کی ہوئی ہیں اور وہ رہیں گی, اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا. میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ 1947 میں جب انگریز چلے گئے تھے تو اس وقت جب 1948 میں حملہ ہوا کشمیر کے اوپر جی جہادیوں نے کیا یا جنہوں نے بھی کیا یا پاکستان کی آرمی نے مل کے کیا, دیٹ از آل ٹوگیدر. ہسٹورینز جو ہے ان کو یہ بات کرنی چاہیے. لیکن جب وہ حملہ ہوا تو سچویشن جو ہے وہ بدل گئی. کشمیر کو ڈیوائڈ کر دیا گیا. یہ یا تو نہرو کی غلطی تھی اس وقت, اگر نہرو نے وار جب جیت ہی رہے تھے تو یا تو سارا کشمیر ان کو دے دیتا یا سارا کشمیر جو ہے وہ وہاں پہ اس کو نہیں چاہیے تھا. اس کو نہیں چاہیے تھا کہ اس کو نہیں چاہیے تھا وہ کشمیر میں وہاں رکتا. وہ پورا ایک کشمیر کو ہی رکھتا, کشمیر کو, مطلب اس کو بیچ میں بانٹنے نہ دیتا. لیکن خیرانی بھائی نہرو تھا جی, وہ اپنے حساب سے کام کرتا تھا. اس نے یہ کیا. میرا یہ ماننا ہے کہ آج کل ہم جو مرضی باتیں کرتے ہیں ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی جو وہاں کے لوکل آدمی وہاں سے نکلے ہیں. میں دہلی میں آج کل سیٹلڈ ہوں, سو دہلی میں مجھے پتا ہے, میں بہت پڑھتا ہوں, مجھے ملاقاتیں ہوئی, بڑا ان سے بات چیت بھی ہوئی کہ الٹیمیٹلی ان کو جب وہاں سے نکال دیا گیا تو رزلٹ کیا ہوا. رزلٹ ہوا وہی ایک ریفیوجی سسٹم جو کہ ہم صرف اکیلا کشمیر میں نہیں ہوا, ہم نارتھ ایسٹ سائڈ پر چلے جائیں, وہاں پر بوڈو لینڈ میں ہو رہا ہے, ناگالینڈ میں ہو رہا ہے, اور کئی جگہ پہ ہو رہا ہے. تو یہ ایک پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن بائی دی پالیٹیشینز آف انڈیا اینڈ پاکستان جو ہے, اس کو میں آگے اس پوائنٹ کو بڑھاؤں گا. ابھی آپ جی بہت آپ نے اہم نقطہ پیش کیا. میں ودیا بھوشن ڈاٹ صاحب کی طرف آتا ہوں. انہوں نے ایک بات کی ڈاکٹر شاردا صاحب نے کہ کشمیری پنڈت جو تھے وہاں سے یا تو نکال دیے گئے یا نکل گئے. اس دونوں تھیوری کے درمیان میں پاکستان کے طرف کے جو کشمیری ہیں یا سری نگر کے جو مسلمان کشمیری ہیں وہ اب جو پولیٹیسائزیشن ہو گئی 88 کے بعد خاص طور اس کے بعد اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ خود نکل گئے تھے. وہ جو ایک آئے تھے گورنر انہوں نے ان کو نکالنے میں مدد دی. تھوڑی سی اس پہ بات کیجیے, پھر ہم بریک لیں گے اور آپ ہی سے میں بات شروع کروں گا, لیکن 2 منٹ بات کیجیے اس میں. دیکھیں میں بتاتا ہوں کہ اب یہ تو میں کہیں سنی ہے نہیں جی. میں نے 89 میں اپنی انجینئرنگ ختم کر کے میرے کو آپشنز تھے بیسکلی دلی میں میرے پاس جاب کرنے کے آپشن تھے, بٹ چنڈی گڑھ میں میں نے تھوڑی دیر نوکری کری. بٹ بذات خود میں اپنی جنم بھومی سے بہت پیار کرتا ہوں جی, اور جو محبت تھی. اچھا ریزن بھی یہ تھا کہ میں پنجاب میں پڑھنے کس لیے آیا. اگر ہم پس منظر دیکھیں کشمیر میں بینگ اے مائنورٹی کمیونٹی, we were like very minuscule community, like we are talking about ابھی نمبرز کی بات اگر ہم کرتے تو they can vary, but ہم لوگ کافی اکثریت میں تھے, مطلب وہاں پہ لو نمبرز تھے. تو اس کی وجہ سے we were like second class citizens most of the times. اب اگر میں اپنے والد صاحب کی بات کروں جنہوں نے ارلی 60s میں اپنے پروفیشن کے لیے گئے تو ان کو وادی میں سیٹ نہیں ملی. اپنی بات کروں تو بٹ آبویسلی میرے کو وادی میں سیٹ نہیں ملی. تو جو ایک ایگزوڈس ہو رہا تھا ایک سسٹمیٹک پلاننگ کے انڈر کہ ہمارے لیے مطلب کشمیری پنڈتوں کے لیے وہاں پہ اپرچونیٹیز تھی نہیں. ایوری تھنگ واز بگ بیکاز سیٹ آف پاور ہیز آلویز بین کشمیر. تو وہ ایک پس منظر یہ ہے کہ وی ور آلویز سیکنڈ کلاس سٹیزنس, ہماری کوئی ریپرزنٹیشن تھی نہیں. مطلب مجھے جہاں تک یاد ہے, مانڈو صاحب شاید مجھے کریکٹ کریں گے, کہ ان آل دا 60 years اور 70 years آف پالیٹکس فرام 47 ٹل وی لیفٹ, آئی تھنک جو گورنمنٹ ریپرزنٹیشن تھی صرف ایک کشمیری پنڈت کی تھی, ہنڈو صاحب. تو یہ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ہم آلریڈی ایک سبجوگیٹڈ کلاس تھے جو آلریڈی مطلب پلائن کر رہے تھے, مطلب ہندی کو مطلب جو مطلب ایک ہجرت کر رہے تھے بیکاز اپرچونیٹیز تھی نہیں ہمارے لیے وہاں پہ. میں آپ کو یہاں پہ ٹوکتا ہوں, بڑی اہم بات کر رہے ہیں, بریک کی طرف جاتے ہیں. میں آپ ہی سے یہیں سے بات شروع کروں گا جہاں سے ہم سلسلہ توڑ رہے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ہم کشمیر کے موضوع پر آج ایسے دوستوں کے ساتھ مل بیٹھے ہیں جو کشمیر کا وائٹل حصہ ہے اور ان کے بغیر بات چیت کھل نہیں سکتی. بھوشن صاحب جی, آپ بڑی اہم ایک بات کر رہے تھے بھی بریک سے پہلے, اور آپ نے کہا
کہ وہ وقت تھا جب آپ وہاں پر تھے 1989 میں، بالکل، جب یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ وہاں سے کیا کشمیری ہندو پنڈتوں کو نکالا گیا یا خود نکلے، تو آپ نے بیچ میں ابھی اشارہ کیا کہ یہ وہ وقت تھا جب آپ کچھ پلاننگ کر رہے تھے نکلنے کی، آپ اور پوری کمیونٹی؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا. بیسیکلی دیکھیے، اپنے وطن سے نکلنا ایک بہت بڑا ڈیسیژن ہوتا ہے. جی. تو ہمارے تو بالکل خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ ہم بالکل ایسے چھوڑیں گے کہ واپس آنے میں ہمیں 25 سال لگ جائیں گے، جو آج اب 23 سال ہو چکے ہیں. تو 88-89 سے جو وادی میں پس منظر چینج ہوا، جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بالکل صوفیوں جیسا ہمارا کشمیر تھا، کہ جہاں تک مجھے یاد ہے کہ 17-18 سال کی عمر تک ہم نے کبھی بھی مرڈر نام نہیں سنا تھا وہاں پہ. اچھا. مطلب اتنا امن پسند تھا کشمیری اوور آل، چاہے وہ مسلمان تھا، ہندو تھا، سکھ تھا، بودھ تھا، کوئی بھی تھا. کرائم ریٹ بالکل زیرو تھا. تو اس پس منظر سے اب یہ ہوا کہ ایک دم سے گن کلچر آیا. گن کلچر بالکل ہمیں پتا ہے کہ اس میں کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں ہے کہ اٹ کیم اکراس دا بارڈر. جو پالیٹیشنز کا رول تھا یا جو بھی پاکستان کا مطلب لیٹس سے جو بھی 70s سے آ رہا تھا، JKLF کچھ آرگنائزیشنز تھی جن کا مطلب دھیرے دھیرے ہاتھ تھا، بٹ دے اسٹارٹڈ گیدرنگ فورس ان 88-89. اور سب سے پہلے چیز جو وہاں پہ ڈکلیئر ہوئی، جو میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ کوئی میرے حساب سے پولیٹیکل مسئلہ نہیں ہے، اٹ از بیسکلی پاور گرابنگ. تو سب سے پہلے وہاں پہ جو نعرہ لگا کہ یہاں کیا چلے گا، نظام مصطفیٰ، یعنی کہ یہاں پہ شریعہ لگے گا، یہاں پہ جو پرانی چیزیں وہ واپس آئیں گی. تو وہاں پہ ایک انفیڈل کا، ایک کافر کا کوئی کام نہیں ہے. تو جو سب سے جو اہم رات تھی وہ تھی 19 جنوری 1990 کی. مطلب اس رات کو یاد کر کے آج بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا ہوا تھا؟ سرکار برخاست کی گئی تھی فاروق صاحب کی، مطلب فاروق عبداللہ کی سرکار کو برخاست کیا گیا تھا، اور دلی سرکار نے جگموہن کو بھیجا. اور جب تک جگموہن آتے اور یہاں سے فاروق صاحب تو چلے گئے، تو دیر واز ایبسلوٹ لا اینڈ آرڈر واز ڈسرپٹڈ کمپلیٹلی. تو لاکھوں لوگ ہجوم بنا کے سڑکوں پہ اتر آئے. لاؤڈ سپیکرز پہ ایک سازش کے تحت جو جنونی جو بھاشن تھے وہ دیے گئے. اور جو سب سے بڑی چیز ایک نعرہ وہاں پہ اٹھایا گیا جو ٹوٹل آج بھی میں کہتا ہوں کہ کشمیریت کے بالکل خلاف تھا، جو ہماری صوفی سنسکرتی تھی اس کے خلاف تھا. اور وہ نعرہ میں کشمیری میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو میں ترجمہ بھی کروں گا کہ یہاں یہ بناؤ پاکستان بٹو رست بٹنے اسان، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہاں بنے گا پاکستان پنڈتوں کی عورتوں کے ساتھ اور بنا پنڈتوں کے. تو یہ ایک ایسا نعرہ تھا جو رات کے سناٹے میں لاکھوں لوگ مشالے لے کے سڑکوں پہ اتر آئے، اور لوگوں کو ہندوؤں کو، پنڈتوں کو گھروں سے گھسیٹ کر اس جلوس میں شامل کرنے کے لیے ان کو مطلب فورس کیا گیا. اور یہ سمے ایسا تھا کہ 47 کی یادیں، جو 47 میں جب قبائلیوں کا حملہ ہوا تھا، وہ چیزیں کافی ہمارے بزرگوں کو بالکل یاد آ گئی واپس. تو ابھی ایک کتاب بھی شائع ہوئی ہے جس پہ اس پہ بڑا ڈسکشن ہوا ہے کہ کافی گھروں میں لڑکیوں کو، عورتوں کو زہر کی چٹکی کے ساتھ رکھا گیا کہ اگر گھروں پہ حملہ ہوا، عورتوں پہ حملہ ہوا تو وہ لوگ سوسائڈ کر لیں گی. کافی گھروں میں گیس سلنڈرز تیار کیے گئے کہ اگر بلوائیوں نے حملہ کر دیا تو ہم گھروں کو اڑا دیں گے. تو آپ امیجن کریں وہ جو ہارر تھا ہمارے اوپر جو نازل کیا گیا. مطلب ہمارا جو، میں سیٹ اپ کی بات پھر واپس کر رہا ہوں، ایک شیر شکر کی جو ہم بات کرتے ہیں کہ جیسے دودھ میں چینی ہوتی ہے، ویسا ہمارا سیٹ اپ تھا. جو سوشل فیبرک ہمارا تھا اس کو بالکل نیست نابود کر دیا. اتنا زیادہ ملائن ہوا، وینمس سپیچز ہوئے تھے. خیر وہ مدرسوں کی باتیں ہیں یا باقی چیزیں ہیں، اس سے ایک دم سے وہ تتر بتر ہو گیا، سارا ماحول خراب ہو گیا. اور 19 جنوری کی رات کے بعد بالکل ایکسوڈس شروع ہو گیا. آپ بہت ہمیں تاریخ کا ایک ایسا پہلو بتا رہے ہیں جو اور میں خود اس کا بالکل مطلب وہ میری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے. جی آپ سے بات چیت جاری رکھیں گے. میں اب آتا ہوں دیپک رازدان صاحب کی طرف. جو یہ باتیں کر رہے ہیں، میرا کچھ سوال ابھی تک شاید اس کا پورا جواب نہیں ہوا. آپ ہمیں بتائیے، کھل کے بتائیے کہ کیا یہ الزام لگتا ہے پاکستانی میڈیا کی طرف سے کہ جو پنڈت تھے وہ خود بھاگ گئے؟ جی میں آپ کے سوال جب آپ نے پوچھا ودیا جی سے، تو آپ نے ایک چیز پوچھی تھی کہ یہ اب آج تک یہ بہت سارے لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ جگموہن نے ایک سازش کے تحت پنڈتوں کو وہاں سے نکلنے کے لیے اکسایا یا مدد کی. میرا جواب صرف ایک ہے،
اگر کوئی آپ کی عورتوں پہ ہاتھ ڈالتا ہے، آپ کی عزت پہ ہاتھ ڈالتا ہے اور آپ کے جان پہ بنی آتی ہے، کیا آپ وہاں رہیں گے؟ جیسے ودیا صاحب نے بولا، اس کو میں تھوڑا آگے بتاؤں گا. ہمارے گھر میں ہم 4 منزلہ ایک مکان میں رہتے تھے، تو میریجبل ایج کی 10 لڑکیاں اس مکان میں تھیں. جیسے ہم نے پہلے بتایا، میرے کو یاد ہے ہم نے بیسمنٹ میں ان کو بلیڈز دیے تھے کہ اگر کچھ ہوتا ہے ہم آپ کو اشارہ کریں گے، آپ اپنا گلا کاٹیں گے. سو پیپل ور ریڈی ٹو ڈائی. میرا جواب یہ ہے، جگموہن نے کسی کو بھگایا نہیں، کسی کو جانے کے لیے نہیں بولا، بٹ ہم خود جانے کے لیے تیار تھے، بیکاز کوئی کسی کے جب جان پہ بنی آتی ہے وہ وہاں رکے گا نہیں. عزت پہ کسی کے بن کے آئی. بٹ ایز گیس پالن پاکستان بٹو ورئی بٹریو سان، جیسے ودیا جی نے بولا اور ہم نے سنا ہے. آپ اپنی بیٹیوں کو، اپنے ماؤں کو، بہنوں کو وہاں رکھیں گے؟ نہیں رکھیں گے. دا فرسٹ تھنگ دیٹ کمز ٹو یور مائنڈ، یہاں سے نکلو. اور میں ابھی بھی جب آپ سے بات کر رہا ہوں میرا دل دھڑکتا ہے، کیونکہ وہ رات میرے کو یاد ہے. وہ ایک ایسی رات ہے جو جیسے ہم نے بتایا کہ ہمارے 19 جنوری کی، بالکل 19 جنوری. آپ بھی وہیں تھے؟ بالکل میں وہیں تھا. اچھا، کیا اس کا کوئی خاص آپ کے میرے ذہن پہ اس کا یہ اثر یہ پڑا ہے کہ ہولوکاسٹ جو کہتے ہیں، جس کو ہولوکاسٹ انگریزی میں کہتے ہیں، لوگ جیوز کی بات کرتے ہیں کہ جرمنی میں جیوز پہ ظلم ہوا تھا یا کچھ اس ٹائپ کی بات کرتے ہیں. تو اٹ واز آلموسٹ ذہنی طرح سے ہمیں اتنا یہ اثر پڑا کہ کہ یہاں سے کیسے بھی نکلو. اور گھر سے نکلنا کتنا مشکل ہے یہ اب ہم سے پوچھیں. جیسے شاردا صاحب نے بتایا کہ ہمیں اتہاس کے، ہمارے ہسٹری کیا ہوئی ہے، بٹ وی ہیو ٹو ہیو اے ریفرنس پوائنٹ سم ویئر. کیا ہوا ہے؟ میرے کو اس جگہ کی ابھی بھی یاد آتی ہے جہاں پہ ہمارے بزرگ لوگ چلے ہیں. میرے کو اس گاؤں کی، اس زمین کی یاد آتی ہے جہاں پہ ہمارے بزرگوں کو جلایا گیا، جہاں پہ میرے دادا جی پوجا کرتے تھے. اس جگہ کو چھوڑنا، اٹ ہیز بین اے ٹیریبل ایکسپیرئنس. بہت ہی زیادہ ہمارے لیے مشکل ہے. یہ ذرا مختصر یہ بتائیے کہ پھر آپ لوگ نکلے اور بھاگے بھی، آپ کو نکالا بھی گیا وہاں سے، اور یہ دونوں صورتیں بنی؟ جی، نکالا نہیں گیا ڈائریکٹلی، بٹ انڈائریکٹلی ہمیں نکلنا پڑا، مجبور ہو گئے. جی، جب آپ کے دروازے پہ پوسٹر لگے کہ کافر ہو، یا تو تم، میرے پاس ایگزیکٹ ورڈنگ نہیں ہے، ریلیو سیلیو یا گلیو. وی ہیڈ بین گیون 3 آپشنز. 3 آپشنز دیے گئے. ریلیو مینس ہمارے ساتھ رل جاؤ، سیلیو بھاگو، یا گلیو مرو. اچھا. سو یہ جسٹ 3 آپشنز، ادھر یو ڈائی، یا ہمارے ساتھ رہو، دیٹ مینس گیٹ کنورٹیڈ، اور یو گو. لوگوں کے دروازوں پہ پوسٹر لگائے گئے کہ ابھی آپ کی باری ہے، یو ہیو ٹو ڈیسائڈ واٹ یو ہیو ٹو ڈو. یا یہاں رہو تو مسلمان بن کے رہو، یا پھر گیٹ کلڈ اور گو. آپ نے بڑی مختلف باتیں بتائی جو ہم نہیں سنتے، بہت یہ ہم سننا چاہتے ہیں. یہ تصویر کا ورق ہے جو ہم سے اوجھل ہے. میں بشانی صاحب سے بات کو موڑتا ہوں. بشانی صاحب، یہ ہم نے ساری باتیں سنی، یقینی طور پر آپ واقف ہوں گے چونکہ آپ کشمیری ہیں، میں شاید اتنا واقف نہیں ہوں. ایک جو مسئلہ سیاسی طور پر بتایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کشمیر جیسے 88 میں، آپ بھی پچھلے پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ 88 تک کوئی وہاں مسئلہ نہیں تھا. مسئلہ تب شروع ہوا جب JKLF کا وجود بنا، جب مبینہ طور پر پاکستان آرمی نے وہاں پہ ملیٹنسی شروع کی. لیکن وہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، JKLF والے، وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر الیکشن جو تھے تب تک سارے کٹ پتلی گورنمنٹ بنتی چلی آ رہی تھی، ریگنگ ہو رہی تھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں اس کا آپ سے بھی یہ سوال کروں، باقیوں سے بھی میں یہ سوال کروں تاکہ ہم اس کو تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ میں بھوشن صاحب کا اور رازدان صاحب کی بات کا جواب دوں. جی. ٹو پٹ دا ریکڈ اسٹریٹ، یہ میری ذمہ داری ہے اخلاقی بھی، ایز اے کشمیری اور ایز اے انٹلیکچوئل. یہ میری انٹلیکچوئل آنیسٹی کا تقاضا ہے کہ میں اس کو درست تناظر میں رکھوں. انہوں نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں دونوں نے، لیکن اس کے پیچھے جو اصل فیکٹ ہے وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکے. جب یہ بار بار یہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے پوسٹر لگا دیے، انہوں نے ہماری عورتوں کو دھمکایا، ٹھیک ہے، ان سے مراد کون لوگ تھے؟ یہی وہ نقطہ ہے جس کو ٹچ کیے بغیر کشمیر کی ہسٹری پہ بات ہو ہی نہیں سکتی. جی ٹھیک ہے. اب کشمیر کے اندر کیا تھا؟ کشمیر کے اندر جو JKLF نے تحریک شروع کی وہ سیکولر تحریک تھی،
JKLF کوئی فرقہ واریت، ریلیجس کانفلکٹ یا سیکٹیرینزم کو آن نہیں کر رہی تھی. نہیں، آپ سے ہم وی آر ناٹ. وہ آپ کی طرف یہی سوال ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنی باری پہ اس پہ بات کریں. اب اس وقت جب یہ تحریک شروع ہو گئی، لوگ سڑکوں پہ آنا شروع ہو گئے، ملینز کی تعداد میں JKLF کو پبلک سپورٹ ملنی شروع ہو گئی. تو پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئی فنڈامنٹلسٹ فورسز جو ہیں وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا. ان کا مقصد جو ہے وہ کشمیر کی آزادی نہیں تھا، ان کا مقصد کشمیر کے اندر انارکی کی سچویشن کریٹ کرنا تھا، جو کہ آزادی کی تحریک میں کنورٹ ہو گئی. پاکستان کی فنڈامنٹلسٹ فورسز جس میں ISI اور جماعت اسلامی، حزب المجاہدین اور سارے فنڈامنٹلسٹ گروپ جو ہیں وہ ایک دم میدان میں نکل گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، ہم تو یہاں پہ اسلام نافذ کرنے کے لیے یہ جگہ لے رہے تھے، یہ تو بالکل ایک ڈیفرنٹ تحریک بن گئی. اچھا، یہ ایک مائکروسکوپک سیگمنٹ تھا سوسائٹی کا جس نے یہ حرکتیں شروع کر دی کہ رات کے اندھیرے میں جا کے پنڈت کے گھر پہ پوسٹر لگا دیا، ایک پنڈت کو کہیں رات دھمکا دیا. آپ یہ دیکھیں کہ وہاں کی جو میجارٹی آف پاپولیشن تھی وہ تو اس کے خلاف برسر احتجاج تھی کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ پنڈت کیوں نہیں کر رہے ہیں. میں آپ کو اس کی مثالیں دیتا ہوں، آپ اپنی بات بے شک جو ہے وہ کریں. ہندوستان کا موسٹ ٹاپ جو ایک ایڈمنسٹریٹر تھا وجاہت ہدایت اللہ، اس کی کتاب کو پڑھیں کہ اس نے یہ کہا کہ جناب میرے پاس میجارٹی آف مسلم جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ جگمون کو جا کے کہیں کہ جی یہ جو پنڈت باہر نکل رہے ہیں ان کو نہ نکلنے دیں، کیونکہ اس سے یہاں کی تحریک جو ہے وہ ایک فرقہ میں نے پڑھی میرے پاس ہے. اس میں کیا ہوا سر کہ انہوں نے کہا کہ جگمون کو میں نے کہا کہ آپ یہ اگر نہیں خود کچھ نہیں کر سکتے تو آپ TV پہ ایڈورٹائز کریں کہ مسلم میجارٹی لیڈرشپ یہ چاہتی ہے کہ پنڈت یہاں سے نہ جائیں، وہ ہمارے بھائی ہیں اور ہم ان کی حفاظت کریں گے. جگمون سنگھ نے کہا نو. اس کے بعد جگمون نے جو ہے اعلان کیا کہ جتنے بھی پنڈت یہاں سے جائیں گے ان کے لیے کیمپوں میں ہمارے پاس انتظامات ہیں. نمبر 1 یہ انتہائی امپارٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ اب یاد رکھیں کہ ایک ملیٹنسی کی سچویشن میں جب اس طرح کا کانفلکٹ ہے تو ایک ایڈمنسٹریٹر جس کا کام اپنے سٹیزن کو پروٹیکٹ کرنا ہے وہ TV پہ جا کے اعلان کرتا ہے کہ جی ہم نے کیمپ وہاں پہ تیار کر رکھے ہیں. نمبر 1 اور نمبر 2 جو اس نے اعلان کیا یہ ویڈیو نکال کے دیکھیں، اس نے کہا جی وی آر انیبل ٹو پروٹیکٹ دی پنڈتس، وی آر دا اسٹیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو پروٹیکٹ یو، دیٹ مینس جسٹ گو. اب یہ جو ہے ایک سازش تھی اس لیے کہ کشمیری تحریک کا چہرہ بگاڑا جائے، ان کو بتایا جائے کہ یہاں فنڈامنٹلزم ہے، یہاں ایکسٹریمزم ہے اور یہ لوگ کوئی آزادی وازادی کا مسئلہ نہیں. ہندوستان اور ہندوستان کی انتظامیہ اس کو یہ کرنا چاہتی تھی. دوسری طرف جنرل ضیاء اور اس کے حواری بھی یہی چاہتے تھے. یہاں پہ جا کے تو جگمون کا انٹرسٹ اور جنرل ضیاء کا انٹرسٹ ملتا تھا جس کی وجہ سے ہمارے ان بھائیوں کو بے دخل ہونا پڑا. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتنے سیکولر لیڈر تھے. کیا نیشنل کانفرنس یہ چاہتی تھی کہ آپ جائیں؟ کیا انڈین نیشنل کانفرنس کا کشمیر چیپٹر چاہتا تھا کہ آپ جائیں؟ کیا کمیونسٹ پارٹی آف کشمیر چاہتی تھی کہ آپ جائیں؟ کیا جموں کشمیر لبریشن فرنٹ چاہتی تھی کہ آپ جائیں؟ کیا شبیر شاہ چاہتا تھا کہ آپ مجھے ایک کا ایون علی گیلانی جیسا بندہ جو ہے اس نے باہر آ کے اپیل کی کہ پنڈتوں کو یہاں سے نہیں جانا چاہیے. یہ ایک سازش ہوئی جناب. کشمیر کا جو سوشل فیبرک تھا، ہماری جو ہسٹری تھی، ہمارا جو کلچر تھا، ہماری جو ساری ہسٹوریکل اچیومنٹ تھی اس کو مٹی میں ملانے کے لیے یہ ایک سازش ہوئی تاکہ ہمارا چہرہ بگاڑ کر پیش کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ جی یہ فرقہ پرست لوگ ہیں. جی سمپلی آپ نے بشار صاحب بہت اچھی باتیں کی. اس سے پہلے کہ میں آپ کی باتوں کو ہی ایک سوال کی صورت میں ان سب دوستوں تک پہنچاؤں، چھوٹی سی بریک لیتے. جیسے ہی بریک سے واپس آئیں گے ہم پران ناتھ صاحب سے بات چیت کا سلسلہ شروع کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیں گے. ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ آپ گفتگو میں فرما رہے ہیں اس میں حمید بشانی صاحب نے بہت ساری وضاحتیں کی، بہت سارے سوال پیدا کیے. میں انہی وضاحتوں کو، انہی سوالات کو اپنے باقی 4 پینل ساتھیوں کی طرف لے کر آ رہا ہوں. میری گزارش ہے جناب پران ناتھ صاحب سے کہ آپ ان کی جو انہوں نے باتیں کی اس پہ کیا آپ کا تاثر ہے؟ انہوں نے جو کچھ بھی کہا اس پس منظر میں چیز رائٹ، ہم ان کو چیلنج نہیں کرتے جی، لیکن ہم ایک سمپل سا سوال ان کو کرتے ہیں. واپس سوال کا ویسے سوال نہیں ہوتا ہے جی، لیکن ہم ان کو یہ پوچھنا چاہتے ہیں اگر یہ ہماری جگہ ہوتے، اف یو وڈ ہیو ان آور شوز، جی ماحول ڈراؤنا ہے، مسجدوں کے ٹاپ سے لاؤڈ اسپیکر بول رہا ہے بھائی کافرو کشمیر چھوڑو، اور ہماری مطلب عورتوں کو یہاں رکھو، آؤ خود بھاگ جاؤ، اور
ایک ایک کر کے میں نے خود وہ سینز دیکھے ہیں. نیلکنٹھ گنجو تھا جج, اس کو گولی مار دی لال چوک میں, اور بیچارہ فائل کے سرائے نے مار کری. اس کا خطا یہ تھا جج ہو کر مقبول بٹ کی سزا سنائی تھی. اندر مین ٹکا لال پیپلو اپنے گھر جا رہا تھا, اس کو بولا تھا یہ جن سنگھ ہے, اس کو وہاں لٹا دیا. ایسے ہی ہزاروں کشمیری پنڈتوں کو مار دیا. وہ نہ آزادی چاہتے تھے, وہ نہ پاکستان چاہتے تھے, نہ وہ دہشت گرد تھے. ان کو ایک ایسا لیبل انہوں نے لگا دیا تم مخبر ہو, اس لیے تم کو ہم مارتے ہیں. 3 4 لوگ ایک بٹ کراٹے نہیں ہوتے. ہمارے ایک ساتھی کو پی این ہنڈو صاحب کو مار دیا, میرے ہی نام سے تھا, جگموہن صاحب کا ملازم تھا. کیا خطا ہے. ایک ڈرم میں ایک پی این ٹی کا ملازم تھا, وہ چھپتے چھپتے اوپر گیا, سامنے والی عورتیں اوپر گیا بھائی اس کو مار دو, وہیں گولی مار دی اس کو. ہم پنڈتوں نے کیا گناہ کیا تھا کہ ہم کو کیوں مارا گیا, اور کیوں آپ کہتے ہو نہیں جی جگموہن نے نکال دیا. نو, آئی ڈونٹ ایگری ٹو اٹ. جگموہن نے ہو سکتا ہے پالیٹیشین, اس نے وہ سین جیسے انہوں نے بولا سین, لیکن بھاگنے والے ہم خود تھے. ہم اپنی جان پر جب بنائی نا ہم کو, میں ان کو صاحب کو بولتا ہوں کہ یہ وہی جو جس کے منہ میں وہ سائنٹ پڑتا ہے نا, وہ ایک شبد بھی نہیں بول سکتا ہے. جس کی ماں بہن کی عزت پر انہوں نے ہاتھ ڈالا. ایک عورت تھی, شی واز اے لائر, ان کی طرح پیشہ ور تھی, اس کو مل پر چڑھایا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. جب ایسے بھائی صاحب سینز آپ دیکھیں گے سامنے آنکھوں کے, تو وہاں ہمارے نہیں تو سنسکرت میں ہم کہتے ہیں جنمی جنم بھومی سے سورگات پہ گریے سے, جہاں آدمی پیدا ہوتا ہے اور جس ماں سے پیدا ہوتا ہے وہ سورگ یعنی بیچ سے بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے. لیکن ہم اس سورگ کو نرک میں بدل دیا دہشت گرد نے. میں پھر کروں گا, میرا کشمیری ساتھی مسلمان وہ نہیں تھا دہشت گرد, وہ کوئی اور ہی ایجنسی تھی. جیسے انہوں نے بولا پولیٹیکل لوگ نہیں تھے, وہ بیچارے اور ہی منزل ان کی تھی. ان کے اوپر بھی پانی ڈال دیا, لیکن ہمارے اوپر گرم پانی ابلتا ہوا ڈال دیا. ساری مہم برخاست کر دی. لیکن جہاں جان پر بناتے, جان سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے, اور عزت سے انہوں نے بھی یہی کہا تھا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ جیسے بھی بولتے تھے ہمارے شاردا صاحب کہ بھائی دیکھو ٹو مینی واٹرس ہیو فلون. اب ان کو زخموں کو کریٹ کر کے ہمیں کیا ملے گا. اب وہ چیز میں آخر میں آپ کو بتا دوں گا کہ کھونا کیا چاہیے. ہونا صرف وہ سال لاسٹ میں آپ مجھ سے پوچھیے, میں آپ کو بولوں گا کہ ہم بھی اڑنا چاہتے ہیں ان سرحدوں کے اوپر. ہمیں بھی چاہیے نہ ہمیں کچھ چاہیے, ہمیں ایسا سکون چاہیے, ہم اپنا گھر واپس چاہیے. بہت اچھی بات ہے. باقی لاسٹ پر میں 2 منٹ آپ دیں گے, اس وقت ہم بتائیں گے. اور شاردا صاحب کے سے بھی ہم بہت میں ان سے مطلب یقین کرتا ہوں ان بات پر کہ خریدنے سے کچھ نہیں ملتا. Now, too many waters have flown. Let us try to come to a standstill and decide what now, what next. That's all. ڈاکٹر شاردا صاحب, آپ کی بات سب کے دل کو لگ رہی ہے, چونکہ وہ الٹیمیٹ حل وہی ہے کہ ہم نے حل ڈھونڈنا ہے. خیر پہلے تو آپ بشانی صاحب کی باتوں کی روشنی میں بتائیں, جو نعت صاحب نے کہا اس کی روشنی میں کیا آپ مجھے یاد آ رہا ہے کہ میری ماں کہا کرتی تھی جی کہ ان کو تو 23-24 سال ہوئے سفر کرتے ہوئے. میری ماں کہا کرتی تھی کہ 1947 میں ہمیں اپنا گھر چھوڑنا پڑا. پھر 80s میں 89-90 جب ان کے جو ہے وہاں جھگڑے ہوئے, ہمارے پنجاب میں بہت زیادہ حالات خراب تھے, تو ہمارا گھر لدھیانے میں مالٹون میں سب سے بڑا تھا. تو وہاں پر وہ نشان لگا کے ماں اکیلی رہتی تھی, بیٹیاں 3 USA میں تھیں. انہوں نے کہا ماں مکان کو جتنے کا بکتا ہے بیچ کے آ جا, تو چھوڑ دے. وہ چھوڑ کے وہاں سے پھر ریفیوجی بن کے وہ دلی پہنچی. دلی انہوں نے ایک فلیٹ لیا, پھر وہاں سے چھوڑ کے سب کچھ وہ امریکہ بیٹیوں کے پاس آ گئی. تو میرا مطلب یہ کہنے کا کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے. انہوں نے یہ کہا کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ نہیں تھا, یہ لوگوں کے بیچ میں سے اٹھا. میں اس سے سہمت نہیں ہوں. میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جہاں تک آپ نے ڈیموکریسی کی بات کی, ایک صرف میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں ہندوستان میں بہت کمی ہے. اگر میں گنانا شروع کروں تو شاید 1 سے 100 کمی ہے, لیکن ہندوستان میں ایک چیز جو ہے وہ بڑی کلیئر ہے کہ ڈیموکریٹک سیٹ اپ جو ووٹنگ کا سسٹم ہے, چاہے وہ کاسٹ سے ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, پیسے سے ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, لیکن ڈیموکریسی وہاں پر اوپن ہے. اور کشمیر میں بھی ایک الیکشن کو چھوڑ کر باقی سب الیکشن جو تھے وہ اوپن تھے. تو پہلی بات اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ کشمیر میں الیکشن اوپن تھے, لوگوں نے پچھلے الیکشن میں 60% ووٹیں ڈالی, ہاں جی کشمیر میں.
یہ کیا کم ہے؟ 60% تو یہاں نہیں کوئی ڈالتا پڑھے لکھے کنٹری میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشنز تو وہاں پر ایک کو چھوڑ کے سب ٹھیک ہوئے، لیکن باقی جو اب سلسلہ ہے اس کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے کہ اب جو ہو چکا ہوا ہے اس میں سے کیا نکالیں، اس میں سے کیا یہ دلی سے واپس چلے جائیں گے؟ میرا دعوے سے میں کہہ سکتا ہوں کہ not even 5% پنڈت will go back. not even 5%. ان کو آپ جو مرضی کر لیجئے. 95% اب انہوں نے باہر ہی ایڈجسٹ ہونا، چاہے وہ جموں میں ہوں، جموں علاقے میں ہوں، چاہے وہ دلی میں ہو، چاہے کہیں اور ہو. تو اب جو نکل چکے ہوئے ہیں، جو وہاں سے جو حالات پیدا ہو چکے ہیں، ان حالات کو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہندوستان اور پاکستان یا کشمیر کی پرابلم سالو ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. اس پہ میرا خیال ہے کہ ہمیں زیادہ غور دینا چاہیے. جی، اب بہت آپ اچھی باتیں کر رہے ہیں. آخری سیگمنٹ میں ہم نے اسی پہ بات کرنی ہے اور آپ سے آپ کی رائے میں اس کا حل بھی جاننا ہے. میں اب آتا ہوں، چونکہ وہی سوال جو بشانی صاحب نے سوالات اٹھائے، وضاحتیں کی، وہی میں جو گیند ہے آپ کی کورٹ میں پھینکتا ہوں. ذرا اس میں ایک چیز اضافے کے ساتھ یا وہی انہوں نے فرمایا کہ الیکشن ٹھیک ہی ہوئے سوائے ایک کے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ الیکشن ٹھیک تھے سارے، اور پھر مزید کیا آپ دیکھیں بشانی صاحب کے بھی کچھ سوالوں کا مطلب جو انہوں نے پوائنٹس اٹھائے، اور شہزاد صاحب کے ساتھ میں بالکل 100% واقفیت رکھتا ہوں کہ ایک الیکشن کو چھوڑ کے اس کا ایک سب سے بڑا ایگزامپل ہے جو 86 میں ہوا تھا، جس میں فاروق صاحب واپس آ گئے تھے. تو اس میں ڈیفینیٹلی ریگنگ ہوئی تھی. بٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیموکریسیز میں ایسا ہوتا ہے. امریکہ میں نہیں ہوا جب بش صاحب دوبارہ آئے، تو ہر ڈیموکریسی میں ایسا ہوتا ہے. اچھا، اب میں بشانی صاحب کے سوالوں کا میں جواب دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ JKLF کو انہوں نے سیکولر کہا ہے. جی، آپ اور ویڈیوز کی جو آپ نے مطلب اگزامپل دی، اگر آپ ویڈیوز کھول کے دیکھیں گے تو جو اس کے جو مطلب جو JKLF کو ریوائیو کرنے والے ہیں یاسین ملک صاحب، آن ایئر انہوں نے ایکسپٹ کیا ہے کہ 4 ایئر فورس پرسنلز کی مرڈر میں ان کا ہاتھ تھا. تو مجھے تو یہ لگتا نہیں کہ جو بندہ آن ایئر یہ قبول کرے. آپ بات کر رہے ہیں افضل گرو کی؟ نہیں، یاسین ملک صاحب کی بات کر رہا ہوں. یہ میں تب جو بانی تھے، نہیں جو آپ لیڈر ہیں، جو ابھی لیڈر ہیں، دیکھیں وہ اپنے آپ کو ایک تو مطلب سیلف اسٹائل ان دا سینس کہ وہ اپنے آپ کو گاندھی کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں. یہ ایک نیا جوک ہے، مطلب کہ ہی از بیسیکلی اے گون. مطلب میں یہ کہہ سکتا ہوں، میں کشمیر میں مطلب پلا بڑا ہوں 17-18 سال، میں سے شاید 1-8 سال وہ بڑے ہیں. وہ اسلامیہ کالج کا ایک گنڈا تھا، اور یہ میں کہہ سکتا ہوں، اور مجھے کوئی اس میں وہ شرم نہیں ہے بولنے کی. وہ اپنے حساب سے کبھی گاندھی بن جاتے ہیں، کبھی ہٹلر بن جاتے ہیں. مطلب اپنے سٹارٹ میں بندوق اٹھا لی. کیوں بندوق اٹھا لی جی؟ کہ کشمیر میں جی الیکشن خراب ہو گئے، اور جب بندوق سے کام نہیں چلا اب میں گاندھی واپس بن گیا ہوں. تو یہ پہلی بات ہے کہ آن ایئر آپ ویڈیو چیک کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہی ہیز ایکسپٹڈ دیٹ ہی واز دا ماسٹر مائنڈ اینڈ ون آف دا پریپیٹرز آف کلنگ دوز انوسینٹ ایئر فورس پرسنلز جو اپنی سٹاف کی گاڑی کا انتظار کر رہے تھے. صبح کے 7 بجے کا ٹائم تھا، ان کو 79 کو گولیوں سے بنا گیا. یہ ایک ایگزامپل ہے. دوسرا جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پوسٹر لگانے والے کون تھے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں بشانی صاحب، جو میں نے سٹارٹ میں بھی بولا کہ کشمیری پنڈت ہمیشہ ایک 2nd کلاس 3rd کلاس سٹیزن رہ چکا ہے. کشمیر میں ہمارا کوئی وجود نہیں تھا. ہمیں ڈیروگیٹ کیا جاتا تھا کہ اب پنڈت، اب جنرلی اسپیکنگ ہم لوگ وی آر نان ویجیٹیرینس، بٹ ہمیں ڈیروگیٹ کیا جاتا تھا کہ ہم دال خور ہیں. دس واز دا جنرل اسٹنگ. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ جگموہن کی بات کر رہے ہیں. 1986 میں اننت ناگ میں کرائسس ہوئے، اس ٹائم تو جگموہن صاحب وہاں نہیں تھے. جو دیکھیں، جب ہم ہسٹری کی بات واپس کرتے ہیں تو 1990 کا جو ہماری ہجرت ہے وہ پہلی، دوسری، تیسری یا چوتھی نہیں ہے. اگر ہسٹری کو ہم دیکھیں تو وہ ہماری 7ویں ہجرت ہے. 90 کی ہجرت ہماری 7ویں ہے اور 86 کی ہماری 6ٹھی ہجرت ہے. سنس اسلامک رول کیم ان کشمیر وہ ہماری 7ویں ہجرت ہے. تو اب یہ مجھے بتائیں 1986 میں جو اننت ناگ کے دنگے ہوئے، جس میں کم سے کم 400 ہندوؤں کے گھر جلائے گئے، جس میں کم سے کم 100-150 ٹیمپلز کو ڈیسیکریٹ کیا گیا، تب تو وہ نہیں تھے وہاں پہ. بھٹو صاحب کو پھانسی لگی، ہندوؤں کی پٹائی ہوئی، مندر جلائے گئے. بھٹو صاحب چلے گئے، جیا صاحب آ گئے، جیا صاحب جہاز میں جہاں بحق ہو گئے، پھر ہندوؤں کو مارو. تب تو جگموہن صاحب وہاں نہیں تھے. اب مجھے یہ بتائیں، اور جو ایک پوائنٹڈ تھا، دیکھیں شیر چکر کی طرح تو ہمارا تھا، بٹ جو ویسٹڈ انٹرسٹ تھے، میں آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں شیخ عبداللہ کی جو بایوگرافی تھی آتش چنار، اس میں انہوں نے کلیئرلی کشمیری پنڈتوں کو ہندوستانی ایجنٹ
قرار دیا ہے. He has basically dubbed this as the fifth dimension. یعنی کہ اچھا مجھے یہ بتائیں, میں آپ کو ایک اور چیز کی طرف توجہ لے جانا چاہتا ہوں کہ اٹ واز اے سبوٹاج بائی دا نیشنل کانفرنس فرام ڈے ون. نیشنل کانفرنس واز ناٹ نیشنل کانفرنس. 47 سے پہلے کا پس منظر دیکھے تو اٹ واز اے مسلم کانفرنس, تو اس کو سیکولر رنگ دینے کے لیے اس کو نیشنل کانفرنس قرار دیا گیا. اچھا میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف لے جانا چاہتا ہوں, اور ہزاروں لاکھوں ہندوستانیوں کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں جن کو شاید یہ پتا نہیں ہوگا کہ جو کشمیری وادی ہے, اونلی اسٹیٹ ان انڈیا جہاں پہ مادری زبان نہیں پڑھائی گئی. اٹ از اے شیم. میں نے کشمیری زبان صرف آج بول چال کی زبان رہ گئی ہے. ریزن کہ کشمیری زبان پہ جو اسکرپٹ ہے وہ شاردا ہے, وہ سنسکرت ہے, اور شیخ عبداللہ صاحب کشمیری مسلمانوں کو سنسکرت نہیں پڑھانا چاہتے تھے. مجھے اس کا ایگزامپل, شاردا صاحب آپ مجھے واقف رکھیں گے کہ پورے ہندوستان میں کوئی ایسا خطہ مجھے بتائیے, کوئی ایسا ضلع بتائیں کہ جہاں پہ مادری زبان نہیں پڑھائی جاتی. آپ نے بہت اچھی باتیں کی. ہم تھوڑی سی بات آپ سے کرتے ہیں, پھر وقفہ لیں گے اور پھر آپ ہی سے بات شروع کریں گے. جو باتیں کی ہیں پہلے تھوڑا سا ہمیں تاثر دیجیے, اپنا امپریشن دیجیے کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں. ودیا جی نے جو بولا ہے بالکل صحیح ہے. باقی جو وکیل صاحب بول رہے تھے انہوں نے یہ بتایا کہ جو میجورٹی پاپولیشن ہے تھی کشمیر کی اس ٹائم پہ, انہوں نے یہ بتایا کہ وہ کا آپ کیا مطلب, وہ آپ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کیا مطلب, انہوں نے مینز اے میجورٹی کمیونٹی. دیکھیے وکیل صاحب ایسا ہے, اٹ ہیز بین ہیپننگ اوور اے پیریڈ آف ٹائم. یہ کافی دیر سے ہو رہا تھا, آہستہ سرحد پار سے برین واش کرا جا رہا تھا. اینڈ اس کو اس لیول پہ 80s اور 90s میں لایا گیا. ان کو ایسا لگا کہ ناؤ دس از دا رائٹ ٹائم, دا آئرن از ہاٹ, ابھی کرو. میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ شروع سے ایسا برین واش ہو رہا تھا, اور میجورٹی پاپولیشن دے ور نیور ود ہندوز. آئی مین انڈیویجلی میرا پڑوسی جو ہے میرے ساتھ آداب گلے بھی ملتا تھا, بٹ وین اٹ کمس ٹو بھائی پڑھنے تو چھوڑ دو, ہی نیور لکڈ ایٹ می. انہوں نے میری آنکھوں میں بھی دیکھا, وہ میرے کو مدد کرنے کے نہیں آئے. یہ آپ کے سوال کا جواب ہے جناب. جو ہماری میجورٹی کمیونٹی ہے انہوں نے ہمارے سے پوچھا بھی نہیں, دیکھتے رہے کہ نکل گئے, اچھا نکل گئے. انفیکٹ میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارا باغیچہ تھا, ایک سیبوں کا باغیچہ تھا. ہم جب نکل کے آگے جموں میں تو کچھ دن بعد ہمارے پاس ایک بندہ آ گیا, کہتا آپ باغیچے کا کیا کرو گے, اس کو بیچ دو. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دے ور لوکنگ ایٹ اٹ ایز این اپرچونٹی. بھیا پنڈت بھاگے ہیں, دفاع کرو ان کو, ہمیں کیا لینا دینا, ہماری تو چاندی ہوگی. بیکاز ہمارے گھر لوٹ لیے گئے. ہمارے گاؤں کا گھر تھا, اس میں زبردستی آ کے رہنے لگے لوگ, اینڈ وی ڈنٹ گیٹ اینی تھنگ آؤٹ آف اٹ آلموسٹ. تو دے ور ایکچولی بینیفیٹڈ. ان کو ہمارے جانے سے فائدہ ہوا, نقصان کوئی نہیں ہوا. نقصان صرف ایک ہوا ہے کہ جیسے وکیل صاحب نے یہ بولا کہ اس پہ رنگ دیا گیا, ایکچولی رنگ نہیں دیا گیا, بیکاز اٹ واز, یہ ایسا تھا. وی ہیڈ نو پلیس ان دا سوسائٹی شروع سے. جی راضدان صاحب, آپ نے بہت اچھی باتیں کی, ڈفرینٹ انداز سے ہمیں سمجھایا. میرا خیال تھا کہ ہم آپ کی بات بریک کے بعد آپ سے شروع کریں گے, لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ بریک کے بعد ہم سب, میں یہاں سے دوبارہ شروع کروں گا پھر آپ پر آؤں گا, ہم سب اس کے حل کو ڈھونڈیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ آپ بالکل مختلف نوعیت کا ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, کشمیر کی دھرتی کے بیٹے آج بیٹھے ہوئے ہیں. حمید بشانی صاحب ہیں, ہمارے بہت ہی محترم پران ناتھ صاحب ہیں, ڈاکٹر شاردا جی ہیں ہمارے ساتھ, بہت ہی عمدہ گڈیا صاحب ہیں, دیپک صاحب ہیں. ہم نے بہت ساری باتیں کی. یہ باتیں ایسی ہیں ناظرین جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی, چونکہ یہ مسئلہ بہت گمبھیر ہے. مگر آج ہم اس کا سولوشن بھی تھوڑا سا جاننا چاہتے ہیں. اپنے جو یہ ہمارے ساتھی ہیں, بشائی صاحب, افضل گرو کا یہ پھانسی والا معاملہ ہوتا ہے. اب ہم بالکل اس دور میں ہیں جہاں ہم حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں. کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ویسا ہی خوبصورت سماج کشمیر بھی بن جائے جیسا کہ یہ ہے. تو کیا افضل گرو کے وہاں پہ امپیکٹ کیا ہوں گے, اور اس کے علاوہ یہ آپ کی رائے میں اس کا حل کیا ہے؟ میں یہی سوال سب سے پوچھوں. بالکل صحیح ہے. اس سے پہلے کہ میں ادھر جاؤں, چونکہ جو ڈسکشن جہاں پہ ہم نے چھوڑی ہے اس میں تھوڑی سی تیشنگی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آڈینس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سا اس کو لنک اپ کریں. ضرور. جب میں یہ کہتا ہوں کہ فنڈامنٹلسٹ فورسز نے اور فنڈامنٹلسٹ سپورٹ کرنے والی ایجنسیز نے یہ سچویشن کریٹ کی ہے,
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں پنڈتوں کا قصور ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک ہسٹوریکل فیکٹ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ اس کے پیچھے کتنے فیکٹرز تھے. اس میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگوں کو نہیں نکلنا چاہیے تھا یا آپ لوگ وہیں ڈٹ جاتے, مار کھاتے یا مر جاتے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے فیکٹرز کتنے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, آپ اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ جو ملیٹنسی ہوتی ہے دیٹ از ناٹ اے نارمل سچویشن. ملیٹنسی میں ماڈریٹ فورسز, ڈیموکریٹک فورسز اور کامن فورسز دیوار سے لگ جاتی ہیں اور انارکسٹ اور ری ایکشنری فورسز ٹیک اوور کر دیتی ہیں. 1989 میں انارکسٹ, ری ایکشنری فورسز, فنڈامنٹلسٹ اور ایکسٹریمسٹ نے سوسائٹی کو ٹیک اوور کر دیا تھا, جس میں مسلمان میجارٹی بھی شامل تھی اور پنڈت میجارٹی بھی شامل تھی. میں یہ نہیں کہتا کہ کسی ایک کو, انہوں نے دونوں کو یرغمال بنا لیا تھا گن پوائنٹ پہ. جو مطلب ریشنل آواز تھی انہوں نے اس کو دبا لیا تھا, وہ لوگوں کو مارنا شروع ہوئے. آپ ابھی اغوا کے آپ نے 2 مثالیں دی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ مشیر اللہ کون تھا, مسلمان تھا یا پنڈت تھا؟ محبوبہ مفتی کون تھی؟ اس کو اغوا کر کے 2 دن ایک بیٹی کو آپ نے وہاں رکھا. آپ نے یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو جو مسلمان تھا اس کو اغوا کیا. ان سین فورسز نے ٹیک اوور کیا ہوا تھا. آپ جتنا ہنس لیں ہسٹری پہ ہنسیں گے, مجھ پہ نہیں. ان سین فورسز جو ہیں دے ٹوک اوور دا سوسائٹی. بہت اچھی بات ہے. اس کا حل میں آپ یہی حل ہے جی, یہی حل ہے. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ حل یہ ہے کہ یہ جو ہماری ہسٹوریکل ہارمونی تھی, محبت تھی, پیار تھا, ایک زبردست قسم کا ورثہ تھا, اس کے اندر چند فنڈامنٹلسٹ فورسز نے گھس کے اس کو سبوٹاج کیا. اس میں جماعت اسلامی کے مدرسے ہیں, ان کی ٹیچنگ ہے, اس میں ISI کی انویسٹمنٹ ہے, اس میں فارن جو ہے وہ انٹروینشن ہے, اس میں ایون یہ عربک گوریلیز اور یہ سارے جو مجاہدین ان سب کے ایک چین ہے جس نے مل کے ہماری سوسائٹی کو تباہ کیا. اگر ہم سب اس پہ متفق ہو جائیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پنڈت سارے واپس آئیں, آ کے اپنے گھروں میں بسیں, کشمیری وہی رول پلے کریں جو ان کا 100 سال پہلے تھا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں. یہ اس کا حل ہے. اور اس حل کا مطلب یہ ہے کہ ہم بجائے آپس میں لڑنے کے اور ایک دوسرے کو بلیم کرنے کے, ہم اصل قوتوں کو بتائیں کہ بھائی یہ لوگ ہیں, ان کی آپ جو ہے وہ ٹیک کیئر کریں. میرے نزدیک یہ حل ہے. باقی آپ لوگوں کے جو گریونسز ہیں میں اس پہ 100% متفق ہوں کہ وہ جینون ہیں. لیکن میں آپ کی اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ یاسین ملک جو اس نے ملیٹنسی چھوڑ کے تو جو اس نے مطلب گاندھیزم یا اس نے نان وائلنس کی بات کر رہا ہے, میں اس کو انکریج کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیس پروسیس میں ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن. کوئی آدمی بھی اپنا ماضی چھوڑتا ہے تو یہ اس کی بات ہے, ہمیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے چونکہ وہ پیس کی بات کرتا ہے, اینڈ وی نیڈ پیس. بہت اچھی بات کی آپ. دیکھیے بھائی صاحب, ٹو مینی واٹرز ہیو ناؤ فلون. ہم نے ایک ڈارک سائڈ کو بہت ہی زیادہ ڈسکس کیا جی, پیسیمسٹک سائڈ کو. لیٹس کم ٹو دی آپٹیمسٹک سائڈ. کیا ہے کیسے آپ نے بولا جی حل. دیکھیے حل, آئی ایم 70 ایئرس اولڈ. حل میری نظروں میں اب بشرطے کی جیسے انہوں نے بولا وہ ماحول کریٹ کیا جائے. وہ کون کرے, کیسے کرے؟ دیکھو جب میں پیدا ہوا تھا فرسٹ بریسٹ فیڈنگ جو مجھے ملی ہے وہ ایک مسلم لیڈی ملی تھی. کین یو بلیو اٹ؟ اس کو ہم کہتے ہیں دد مڑ. ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا تھا تو سامنے والی مسلم لیڈی آتی تھی, اس کو بریسٹ فیڈنگ کرتی تھی. یہ تھا میرا کشمیر, یہ تھی میری کشمیریت. بہت ویری گڈ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ واپس آ جائے گا یہ. سنیے پلیز 2 منٹ صرف. جو ہم نے بولا نا مارا کوٹا, فارگیٹ اباؤٹ دیٹ. مارا ٹھیک ہے, لیکن مارنے والا میرا 1000 بار کہوں گا وہ میرا کشمیری مسلمان بھائی نہیں تھا. جیسے انہوں نے بولا وہ ڈسگرنٹڈ ایلیمنٹ آیا, اس کو ہائر کیا گیا, اس کو پیسہ دیا گیا, اور اس نے مجھے ہی نہیں میرے مسلمان کشمیری بھائی کو بھی لوٹا. ایک میرا فرینڈ تھا انجینئر, اس کے گھر میں میڈیکل کالج میں لڑکی تھی, اس کو راتوں رات آ گئی بھائی یہ لڑکی ہمیں دے دو. وہ بیچارہ راتوں رات بھاگ گیا ہمارے. زخم ان کو بھی لگے ہیں, مرے ہیں, لیکن ہمیں یہ افسوس صرف ایک سیکنڈ کے لیے بولوں گا کہ ہم کیوں مرے بھائی. وہ تو مرے تو کاز کے لیے مرے, آزادی کے لیے مرے یا پاکستان کے لیے مرے. ہم کس لیے مارا, ہمیں کیوں مارا؟ ہم نے نہ پاکستان مانگا, نہ آزادی مانگی, نہ کچھ مانگا. ہمارا گھر ابھی بھی میرا گھر ہے ادھر, بیڈ ایلیمنٹس اس میں رہ رہے ہیں گنپتیار میں, میں نے بیچا نہیں. گندی کاروبار ادھر کر رہے ہیں لوگ اس میں. میرے پاس ڈاکومنٹس ابھی بھی ہیں. یہ وکیل صاحب اس کا کوئی حل ہے ان کے پاس؟
یہ دیکھیے اب اس بات کو ہم اب چاہتے ہیں کہ پہلا جو حضرت میں وہ کشمیری پنڈت ہوں جو مسلم اس کو بھی منتر کو بھی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آئی ریپیٹ اٹ ان دا مارننگ. جب میں اپنے بھگوان کرشن شنکر کو پوچھتا ہوں میں کہتا ہوں رب المسلمین کو چھوڑ دو, رب العالمین میں آؤ. عالم میں آپ بھی ہیں, یہ بھی ہیں, یہ بھی ہے, میں بھی, مجھے عالم میں رکھو, مجھے الگ کافر مت بناؤ. بہت اچھی بات. اگر وہ پالیسی آپ جو بھی آئے گا, میں کہتا ہوں جس روپ شکل میں آئے گا, ہم عزت سے ہمیں اور عزت اور سرکشا, مطلب ہمیں یہ نہیں ہے کہ بس عزت دے دو, دستار بندی کرو میری, تم لیڈر بن گئے. نو, دیر شوڈ بی اے گارنٹی فار مائی لائف اینڈ کریکٹر آف مائی لیڈیز. اگر ایسا ماحول آپ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کل صبح یا ابھی میں کینیڈا کو چھوڑ کر اپنے اسی کشمیری مکان میں رہنے کے لیے جاؤں گا. اور جانے سے پہلے دیکھیے ہم ایک دو منتر ہیں ہمارے جو اور کوئی ریلیجن پریچ نہیں کرتا ہے. وی نیور سے لیٹ ہندوز بی پراسپرس. نو, سروے بھونتو سکھنا سروے سنتو نرامیا سروے بھدرانی پشینتو ما کچھ دکھم بھاگ بھویت. سب لوگ سکھی رہیں, خوش رہیں, اس میں سب میں all communities, all cultures, all religions will pray for all of them. اور ہم یہی کہتے ہیں وسودھیو کٹمبکم, یہ سارا گلوب جو ہے یہ ایک خاندان کی طرح, ایک فیملی کی طرح رہے. اور پنچھیوں کی طرح جن کی کوئی سرحدیں نہیں ہوتی ہیں, ہم بھی اسی طرح اڑیں, یہاں جائیں وہاں جائیں, ہمیں کوئی بندش نہ ہو, پابندی نہ ہو, ہماری عزت کو خطرہ نہ ہو, ہماری جان کو خطرہ نہ ہو. ہمیں ایسا کشمیر واپس دے دو. بہت بڑی شادت صاحب. میں بہت ہی ڈفرینٹ ویو رکھتا ہوں. آپ نے یہ سوال پوچھا کہ حل کیا, حل آپ کو کوئی نہیں بتائے گا یہاں بیٹھا ہوں. میں آپ کو ایک مطلب حل بتاتا ہوں. اس حل میں پاکستانی شاید مجھے مارنا چاہے, ہندو جو انڈینز ہیں وہ سمجھے یہ اینٹی انڈین آدمی ہے. پہلے تو میں پھانسی کا اگینسٹ ہوں کسی قسم کی بھی. میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو کوئی حق نہیں ہے کسی کو بھی پھانسی دینے کا. آئی ایم اگینسٹ کیپٹل پنشمنٹ فرام مائی چائلڈہڈ. آئی ڈونٹ لائک کیپٹل پنشمنٹ. دیٹس نمبر 1. نمبر 2, میں کہتا ہوں کہ کشمیر کو اکٹھا کر دو, ساری فوجیں وہاں سے نکال دو, پاکستان کی بھی ہندوستان کی بھی, اس کو یونائٹڈ نیشنز کے انڈر انڈیپینڈنٹ کر دو. لیٹ یونائٹڈ نیشنز کنٹرول دی رول اینڈ لا دیئر. ہاں جی, اور اس کو پھر کشمیریوں کو جو انہوں نے کرنا ہے وہ کشمیر کو ٹوٹل ان کے انڈر گائیڈنس میں 20 سال رہنے دو, پھر کشمیر جو ہے گرو ہوگا اس میں سے, اپنی کلچر میں سے. یہ ایک پریکٹیکل فارمولا ہے. باقی ہو نہ ہو مجھے پتا یہ ہونا نہیں, لیکن میں نے آپ کو کیا ہوگا جو چل رہا ہے ایسی ایکسپلائٹیشن ہوتی رہی ہے, کچھ نہیں ہونا. اخیر میں کیا ہونا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اخیر میں کیا ہونا ہے, کشمیر کے جو 8-10 جو اصلی کشمیر کے جو ڈسٹرکٹس ہیں, بارہ مولہ, اننت ناگ, کشمیر, مشری نگر, یہ جو ہیں یہ ایک الگ سیپریٹ ہو جائے گا. جموں الگ سیپریٹ ہو جائے گا, لداخ ویسے سیپریٹ ہو گیا. تو یہ ایک 3 ڈفرینٹ اسٹرکچر وہاں پر بن جائے گی. کچھ اور بات آپ کہنا چاہیں؟ میں یہی کہنا چاہتا ہوں, میں تھوڑا سا ڈفرینٹ لیکن یہ پریکٹیکل بات کر رہا ہوں, ہونا نہیں. جی میں ودیا صاحب 2 چیزیں ہیں بیسیکلی کسی بھی نظریے سے, یا تو ایک ایموشنل پس منظر ہے یا ایک پریکٹیکل پس منظر ہے. جیسے شاہدہ صاحب نے یہ کہا, اور میں سب سے پہلے تو سویلائز ورلڈ کو ایک چیز یہ بتانا چاہتا ہوں جو بشانی صاحب بالکل متفق رکھیں گے کہ جو کشمیر ہے, اور جیسے انہوں نے کہا کہ نہیں ہوگا, اور جیسا لگ رہا ہے مجھے کہ نہیں ہوگا, کشمیر ایک جنجنا رہ چکا ہے پاکستان حکمرانوں کے ہاتھ میں. کیسے؟ سیدھی سی بات ہے. دیکھیں پچھلے 70 سال میں پاکستان ایز اے کمپلیٹ فیل اسٹیٹ ہے. ڈیموکریسی کبھی رہی نہیں وہاں پہ, انڈسٹری ہے نہیں وہاں پہ, ٹوٹل ڈیپینڈنس ہے, باہر کے ملکوں میں کشکول لے کے گھومتے رہتے ہیں. اب چاہے کوئی اس سے مطلب میں حقیقت بیان کر رہا ہوں, تو کشمیر ہمیشہ ایک جنجنا رہ چکا ہے کہ جیسے ہی پاکستانی کامن مین, جس کو ہم عام آدمی کہتے ہیں, عام آدمی روتا ہے روٹی کے لیے, نوکری کے لیے, بجلی پانی کے لیے, تو کشمیر کا جنجنا اس کو پکڑا دیتے ہیں, ہلا کے وہ چپ کر جاتا ہے. تو پاکستان کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ کشمیر کا مسئلہ سالو ہو. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ کشمیر آزاد ہو جائے؟ پھر کیسے ہوگا؟ دیکھیں اب جو حل کی بات آتی ہے, جو دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ان کو جیسے شاہدہ صاحب نے سجیسٹ کیا, ان کی رائے ہے, جو میری رائے ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. اگر ہم ایک پریسیڈنس کریٹ کریں گے, چلو جی کشمیر میں شور شرابہ ہوا 30-40 سال 50 سال سے,
کل کو پاکستان کے ساتھ پنجاب کے ساتھ یہی ہو جائے گا. وہاں ناگاز میگھالیہ میں بولیں گے تو پھر ہندوستان کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے. تو میرے حساب سے اٹس ناٹ اے پریکٹیکل سولوشن. میرے حساب سے جو پریکٹیکل سولوشن ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر کی جو پالیسی ہے ہندوستان کی, یہ بیڑا گرک کشمیر میں سٹارٹ کیا ہے, جب سٹارٹ سے ہوا ہے بیڑا گرک. جو آرٹیکل 370 ہے جو ایک 2 نیشن تھیوری کو سپورٹ کر رہا ہے. دیکھیں انکانسٹیٹیوشنل ہے سارا کچھ. ایک کشمیر کی لڑکی جس کو حق ہے اپنے کشمیر کے اوپر, وہ کشمیر کے میڈیکل کالج میں جا سکتی ہے, انجینئرنگ کالج میں جا سکتی ہے. دا مومنٹ شی میریز این انڈین, ایک حیدرآبادی سے یا ایک بمبئی کے لڑکے سے شادی کرے گی, شی ہیز نو رائٹ. ہم کیا سعودی عرب میں رہتے ہیں کہ میرے پاس نوکری نہیں ہے تو میں وہاں سے نکل جاؤں گا؟ مطلب وی آر بیسکلی ٹاکنگ اباؤٹ اے اسٹیٹ ہوڈ, مطلب ایک اسٹیٹ سبجیکٹ. مطلب ایک کشمیری لڑکی جب شادی کرتی ہے کسی نان کشمیری کے ساتھ تو اس کے سارے حقوق ختم ہو جاتے ہیں. دس از ان ہیومن, دس از انکانسٹیٹیوشنل. تو سب سے پہلے جو دیوار ہے ایک عام ہندوستانی کی, دیکھیں شاردا صاحب دلی میں رہتے ہیں جی, ان کے ٹائز ہیں جموں کے ساتھ. میں کسی اور انڈین کو کہتا ہوں کہ آپ جا کے زمین کا 1 انچ خرید لو کشمیر میں, دے کی ناٹ بائی اٹ. تو کشمیر کا جو ایکسیشن ہے ایک ٹرو سینس میں ہونا چاہیے. آرٹیکل 370 کو ہٹائیں, پاپولیشن کو بیلنس کر دیں اور ایونیوز کھڑا کریں. دیکھیں باقی ملکوں میں پرابلمس کیوں نہیں ہے, ہمارے ملکوں میں یہ پرابلمس کیوں ہیں؟ وہاں پہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اپنی روٹی کا. دیکھیں جب آپ وہاں پہ انڈسٹری لگائیں گے, میں کچھ چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ 370 جو ہے اٹ از ایلینیٹڈ ان کشمیر کمپلیٹلی. دیکھیں کتنی ساری موویز, ہزاروں موویز بنی ہیں کشمیر کے اندر. ٹھیک, اب امیجن کریں اگر یہ آرٹیکل 370 نہیں ہوتا تو جو بالی ووڈ ہے وہ آج کشمیر میں ہوتا. آپ نے بڑی اچھی بات کی. آپ کے نزدیک حل یہ ہے کہ آرٹیکل 370 کو ہٹایا جائے, کشمیر کو. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے, آپ کے نزدیک مختصر. جی بالکل, شاردا صاحب نے ایک بہت اچھی بات کہی ہے, پر ان سے میں ایک چیز, میرا سوال ہے ایک کہ دفعہ 370 آرٹیکل 370 جو انڈین کشمیر پہ لگا ہے, سو اس کی وجہ سے کوئی انڈین وہاں پہ نہیں آ سکتا ہے. سو they have made it sure کہ the population remains absolutely Muslim, nobody else. جبکہ اور کشمیری مسلمان ہی وہاں رہے, کوئی اور نہ رہے. قانون مہاراجہ ہری سنگھ. جی 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 بالکل. میں انڈین گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں, میں انڈین گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. جبکہ ہم پاکستان آکوپائڈ کشمیر کی جب بات کرتے ہیں وہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے. واٹ ہیز ہیپنڈ ناؤ, یہ دیکھنے کی بات ہے, وہاں پہ ڈائلیوشن ہو گئی ہے. تو جو پاکستان آکوپائڈ کشمیر ہے وہاں صرف کشمیری نہیں رہتے ہیں, وہاں پہ اور سارے لوگ رہتے ہیں. سو دا پاکستان آکوپائڈ کشمیر ہیز ڈائلیٹڈ دا کشمیری پاپولیشن, وائل ایز انڈین کشمیر میں آلموسٹ میجورٹی از مسلم, کشمیری مسلم. سو جب شاردا صاحب یہ بات کرتے ہیں انڈیا اور پاکستان کا کشمیر اکٹھا کر لیں, جب آپ پاکستان کے کشمیر کی بات کرتے ہیں تو وہ کون سا کشمیر ہے جہاں پہ کشمیری لوگ نہیں رہتے ہیں؟ کون ہے وہ آپ کے خیال میں؟ میں کون ہوں؟ ہوا ہے نہیں, آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں. میرے کو میں آج سنگھ کا جو اسٹیٹ سبجیکٹ ہے غیر ریاستی نہیں رہ سکتا, وہ پاکستانی کشمیر میں بھی ہے. کوئی غیر کشمیری وہاں پہ زمین نہیں خرید سکتا, بالکل اسی طرح جیسے آپ کے یہاں پنجابی وہاں پہ. ہندوستان میں بہت ایسی پرچیز پراپرٹی. پنجابی وہاں پہ کیسے؟ ہندوستان میں بہت ایسی اسٹیٹ ہے, ہندوستان میں بہت ایسی اسٹیٹ ہے جہاں پر آپ کو ہماچل میں نہیں کوئی خرید سکتا. آپ سب دوستوں کی باتیں عمدہ, ہمارے پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے. سب نے بڑی بڑی اچھی باتیں کی اور یہ موضوع ایسا ہے اس پہ 45 منٹ میں ہم بات کو سمیٹ نہیں سکتے. 45 سال. جی, ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ کم از کم آج ہمارے پروگرام میں کشمیر کے وہ بیٹے آئے جن کو ہم اگنور کرتے چلے آ رہے تھے. میں راول ٹی وی کی جانب سے خاص طور پر آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت ممنون ہوں, اور ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ آپ کو کشمیر کے مسئلہ پر ڈائلاگ میں شامل رکھیں, چونکہ آپ کے بغیر بات مکمل نہیں ہوگی. اور ناظرین, امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا اور ہمیں اپنے فیڈ بیک سے نوازیے. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ.